الحجر 21 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم وَإِن اور نہیں من شیئن کوئی چیز الا مگر عندنا ہمارے پاس خزائنہ خزانے ہیں اس کے وما اور نہیں ننزلہ ہم اتارتے اسے الا مگر بقدر ساتھ اندازے کے معلوم معلوم اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں۔ بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالی حسب ضرورت وارد کرتے ہیں، حسب مشیت اور ارادے کے عدم سے وجود میں لاتے ہیں اللہ کی اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق۔ تو پھر ہمیں مایوسی کی بالکل بھی ضرورت نہیں، نہ ہی حسد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی اور کو کچھ مل جاتا ہے تو ہم کیوں جلیں، کیوں حسد کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کوئی ختم تو نہیں ہو گئے نا۔ اگر اس کو نعمت مل گئی ہے تو ساری نعمتیں تو ختم نہیں ہوئی، ساری نعمت تو اس کے پاس نہیں چلی گئی، ابھی تو اتنی بھی کمی نہیں ہوئی رب تعالیٰ کے خزانوں میں کہ اگر ساری دنیا کو بھی ساری کی ساری نعمتیں مل جائیں تو ایسے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کے واپس نکال لیں تو جیسے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں خزانے ہیں، نعمتیں ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں بالکل ملے گا، ہم بھی اگر محنت کریں گے اور کوشش کریں گے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کے خزانوں پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، دوسروں کی چیزوں پر نہیں اور نہ ہی شیطان کے وسوسوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں ہمیں بتا دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ مقدار میں نازل کرتے ہیں، ضرورت سے زائد نہیں کرتے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت ایک خاص مقدار میں دی ہے تو میرے لیے اتنی ہی ضروری اور کافی ہوگی، اور اگر نہیں دی تو اس میں بھی میرے لیے بہت بڑی خیر ہے یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میرے علم اور میری خواہشات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے مجھے اس میں کبھی بھی ملال نہیں ہونا چاہیے، رنج نہیں ہونا چاہیے، غم نہیں ہونا چاہیے، افسوس کہ ہم نے طرح طرح کے غم پالے ہوئے ہیں اور گھٹے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں ان غموں کے پیچھے۔ اور اگر بارش کو دیکھیں تو بارش مفت میں برستی ہے، اس کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی فرماتے ہیں اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو۔ آج یہ آیت ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے۔ آسمان سے چونکہ بڑی آسانی سے مفت میں مل جاتی ہے، بارش مفت میں برستی ہے، حالانکہ زمین پر رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے ٹیکس دینے پڑتے ہیں، زمین کو خریدنا پڑتا ہے۔ کھلا اور وسیع اور بلند ترین آسمان ہمارے لیے مفت میں روشنیاں بانٹتا ہے، بارش برساتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ٹیکس نہیں لگانا پڑتا، ٹی وی دیکھتے ہیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے،
کیبل نیٹ ورک کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، مصنوعی بارش برسائیں تو اتنی مہنگی ہے کہ 50,000 روپے میں بس تھوڑی سی بارش برسے گی۔ اگر ہم خود چھڑکاؤ کرتے ہیں تو بھی ادھر سے چھڑکاؤ کرتے ہیں ادھر سے زمین خشک، وہ اثر اور وہ تاثیر ہی نہیں رکھتی جو بارش سے ہوتی ہے، حالانکہ ہم بھی چھڑکاؤ پانی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کاش کہ ہم سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ٹنوں منوں کس ان گنت بارش پانی کے قطرے سمندروں سے رب بھاپ بنا کر اٹھاتا ہے اور شفاف صاف پانی برساتا ہے، اور ہمیں اس کی قدر اور احساس تک نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ادراک تک نہیں۔ ضرور سوچئے گا، اور بارش اور پانی کے قطرے اللہ کے پاس سے آتے ہیں، کبھی کبھی چھتری ہٹا بھی لیا کریں، کبھی کبھی بارش میں نہا بھی لیا کریں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جائے گی، کبھی کبھی اس بارش کے پانی کو بھر کے پی بھی لیا کریں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔